اور ان کی اپنی محنت بھی ہے، لیکن ان کی ماں کی دعا جو بچپن میں ہی ان کے حصے میں آئی تھی وہ ہمیشہ ان کے ساتھ پرسایہ فگن رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں مسجد میں جایا کرتے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گاؤں میں، تو جمعہ کی نماز کے بعد وہاں پہ نعتیں بھی پڑھا کرتے تھے وہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے بچے۔ تو ایک دن مولوی صاحب نے کوئی وقت کی قلت کی بنا پر ان سے نعت نہیں سنی، تو وہ بہت ملول اور افسردہ سے گھر واپس آئے۔ تو ان کی والدہ نے جب اپنے طاہر صاحب کو دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کچھ اشکوں کی لکیریں بھی ہیں، روتے ہوئے آئے تھے وہ راستے میں، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے ملول ہو؟ تو کہنے لگے کہ آج مولوی صاحب نے مجھ سے نعت نہیں سنی۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا ان کو گلے سے لگاتے ہوئے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری نعتیں پوری دنیا سنے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی اس وقت قبولیت کی ایک گھڑی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو منظور فرمایا۔ تو میں دوسری جو اہم بات ہے ان کے فن کے حوالے سے، وہ انتہائی احتیاط سے انہوں نے نعت لکھی ہے۔ جس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں سادگی ہم دیکھتے ہیں، اتنی ہی سادگی سے انہوں نے ان کے افکار کو، ان کی تعلیمات کو اور ان کی زندگی کے رہنے سہنے کے طریقوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جیسے ابھی ایک نعت پڑھی گئی کہ بارگاہ پاک میں پہنچے ثنا کرتے ہوئے، تو وہ بھی ثنا کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے۔ شکریہ۔ تصورات کے صحرا میں وہ حرم ابھرا، کھلے گلاب میری دھول دھول آنکھوں میں۔ اب میں دو بھائیوں کو بلا رہا ہوں، مرغوب ہمدانی صاحب اور محبوب ہمدانی صاحب کے تشریف لائیں۔ طائف صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے شعراء کرام نے جو باتیں کی، فنی لحاظ سے تو انہوں نے باتیں کی، بہت پختگی تھی، لیکن ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اکثر شعراء جو ہیں وہ حمد کو اور نعت کو مکس کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جتنی بھی نعتیں لکھی بالکل حمد سے علیحدہ لکھا۔ اگر حمد لکھی تو صرف حمد لکھی، اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت لکھی تو بالکل اس کو نعت ہی لکھا۔ جی میرے بھائی محبوب صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ ان کا کلام ماشاءاللہ ہر کلام ان کا بڑا اعلیٰ ہے، حمد بھی، نعت بھی اور مناجات بھی بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مناقب بھی بہت، منقبتیں بھی بہت سی لکھی ہوئی ہیں خوبصورت، اور بہت سی نعتوں میں تو ان کے ایسے اشعار ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمے کی بالکل اس میں ہوتی ہے تفصیل، کہ جیسے یاد ہے بات مجھے حضرت صدیقہ کی، آپ کا خلق بھی قرآن ہے سبحان اللہ۔ اس طرح انہوں نے بہت سے اشعار میں قرآنی آیات کا ترجمہ انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور ماشاءاللہ اخلاقی لحاظ سے بہت درویش شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ شکریہ۔ میں اس وقت دعوت دے رہا ہوں سرور حسین نقشبندی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور نعت پیش کریں۔ بہر درد سے دیدارم کا سلسلہ ملتا ہے، بہر درد سے دیدارم کا سلسلہ تا ابد رواں دواں ان کے
کرم کا سلسلہ صبح ظہور ایک طرح یوم نشور ایک طرح دونوں سے ہے جڑا ہوا صدر امم کا سلسلہ دونوں سے ہے جڑا ہوا صدر امم کا سلسلہ سبزہ و گل حضور کی رحمت بے کراں کے رنگ نجم و قمر جناب کے نقش قدم کا سلسلہ نجم و قمر جناب کے نقش قدم کا سلسلہ پڑھتا ہوا درود پاک اٹھوں بروز حشر میں نام نبی لبوں پہ ہو ٹوٹے جو دم کا سلسلہ نام نبی لبوں پہ ہو ٹوٹے جو دم کا سلسلہ تائب کم سواد کو ایک جھلک سے ہی نواز میرے ہرا تمام کر شام علم کا سلسلہ نام نبی لبوں پہ ہو ٹوٹے جو غم کا سلسلہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہاں جانے کی یا کوئی خواب میں حضور کے آنے کی یہ جو سنتا ہوں میرے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں اتنی دیر سے میں نعت کہہ رہا ہوں تو میں نے یہ نتیجہ یہ نکال لیا کہ میں نے کوئی سچا لفظ لکھا ہی نہیں جو